السلام علیکم دوستو۔ 3 اپریل 1979 کی صبح اڈیالہ جیل راولپنڈی کے 7/10 کے ڈیتھ سیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور صدر ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کال کوٹھڑی میں یہ ان کی قید کا 323واں دن تھا۔ انہیں 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے چند دن بعد 3 ستمبر کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ قتل ان کے دور حکومت میں 11 نومبر 1974 کو ہوا تھا، جس کی فائل قاتلوں کا سراغ نہ ملنے پر اکتوبر 1975 میں داخل دفتر کر دی گئی تھی۔ اسی قتل کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 کو ان کو سزائے موت سنا دی، جس کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اور جب 24 مارچ 1979 کو اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی کی پیٹیشن بھی نامنظور ہو گئی تو ان کے ڈیتھ سیل سے کرسی، میز اور پلنگ کو ہٹا دیا گیا کہ کہیں ان سے قیدی خودکشی نہ کر لے۔ وہ اس دن سے بھوک ہڑتال پر تھے۔ 3 اپریل 1979 کے دن تک بھٹو اس سے قطعی لا علم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی سزا پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ موصول ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھٹو کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سارا سیاسی ڈرامہ ہے۔ وہ اب تک خود کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ پورے یقین سے کہا کرتے تھے کہ ان کی موت کی قیمت پاکستان ہے، لیکن آج کے دن ان کا یہ یقین ٹوٹنے والا تھا۔ اس بھیانک دن کا آغاز ہوا تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ دونوں کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ 3 اپریل کی صبح 11:30 بجے یہ آخری ملاقات شروع ہوتی ہے، جس کا حوال بے نظیر بھٹو نے اپنی آٹو بایوگرافی ڈاٹر آف دی ایسٹ میں کچھ یوں لکھا ہے۔ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا، آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا، لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ ملاقات کے اختتام پر بے نظیر بھٹو نے جیلر سے کہا کہ وہ اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہیں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی، جس کے بارے میں وہ لکھتی ہیں، میں نے کہا، پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ میری آخری ملاقات ہے، مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے۔ لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بھٹو کو یقین ہو گیا کہ انہیں واقعی پھانسی دی جانے والی۔ 3 اپریل کی ہی شام 6 بجے سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد نے سیکیورٹی انچارج لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ کے ساتھ ان کے سیل میں جا کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے گدے پر لیٹے لیٹے یہ سنا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے بڑی بے نیازی سے اپنی موت کی خبر سنی۔ شاید وہ اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا سیاسی ڈرامہ ہے، لیکن کرنل رفیع سے اکیلے میں ہوئی گفتگو سے انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی سزائے موت پر آج عمل درآمد ہونے والا ہے۔ اس گفتگو کا ذکر کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں کچھ یوں کیا ہے۔ بھٹو نے پوچھا، رفیع، یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ کرنل رفیع، آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بھٹو، کس وقت؟ کب؟ کرنل رفیع 7 انگلیاں اٹھا کر، جناب 7 گھنٹے بعد۔
بھٹو کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ جب انہیں پھانسی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے مشقتی عبد الرحمن سے رات تقریباً 7 بجے ریزر منگوایا اور شیو کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی وصیت لکھنے کی کوشش کی، لیکن جیل میں بیٹھ کر بہت کچھ لکھنے والے بھٹو کے خیالات آج اتنے منتشر تھے کہ وہ کچھ بھی نہ لکھ سکے، اور اگر کچھ لکھا بھی تو جلا دیا۔ تقریباً 9 بجے انہوں نے اپنے دانت برش کیے، منہ ہاتھ دھویا اور بالوں میں کنگھی کی۔ 11:30 بجے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات 1:10 پر وہ گدے سے خود اٹھے۔ غسل کے لیے گرم پانی موجود تھا، لیکن انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے متعلق پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ لکھ سکے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے حکم پر 4 آدمی سیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہتھ کڑی لگا کر بھٹو کو اٹھا کر اسٹریچر پر لٹا دیا اور پھانسی گھاٹ کی طرف لے گئے، جو چند گز ہی دور تھا۔ ان لمحات کا ذکر کرنل رفیع نے کچھ یوں کیا: بھٹو صاحب نے اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے اوپر اٹھائے رکھا، مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پیلے زرد نظر آ رہے تھے، جیسے کہ جسم میں خون بالکل کم ہو گیا ہو۔ پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ بھٹو پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ ان کی ہتھکڑی کھول کر ہاتھ پیچھے باندھ دی۔ جلاد تارا مسیح نے ان کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈال دیا اور ان کے پاؤں بھی باندھ دی۔ 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد نے جب اشارہ کیا تو جلاد نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ بھٹو کا جسم 30 منٹ تک پھانسی کے پھندے سے لٹکتا رہا۔ اس دوران پھانسی گھاٹ میں گہری اور اداس خاموشی رہی۔ ڈاکٹر کی طرف سے موت کی تصدیق کے بعد ان کی لاش کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا اور غسل کے بعد ان کی میت ان کے آبائی علاقے گڑھی خدا بخش لاڑکانہ روانہ کر دی گئی۔ وہاں چند لوگوں نے دوبارہ جنازہ پڑھا اور انہیں دفنا دیا گیا۔ ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر کو سالہ ریسٹ ہاؤس میں ہی پھانسی کی خبر دے دی گئی۔ بھٹو کی پھانسی کی خبر کو ہر طرح سے خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیل سے اندر آنے یا باہر جانے پر مکمل پابندی تھی، جبکہ سالہ ریسٹ ہاؤس پر بھی سخت پہرا تھا۔ لیکن یہ خبر کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئی اور سب سے پہلے 4 اپریل 1979 کی صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کہانی ان کی موت پر ختم نہیں ہوئی۔ ان کے نظریات، ان کی عوامی جدوجہد اور ان کے خاندان کے بعد میں آنے والے سانحات نے دہائیوں تک پاکستان کی تقدیر کو تشکیل دیا اور دے رہے ہیں، مگر ان آخری 24 گھنٹوں میں صرف ایک خاموش شخص اور ایک قوم کا غم باقی رہ گیا۔